پوزیشنز لے لی گئی ہیں اس نے حالات کو بڑا ٹرکی بنا دیا ہے، بڑا ایک کشیدہ حل اگر کہیں کہ سیاسی حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کل ایک پوزیشن لے لی گئی، تحریک انصاف نے اس کا آج بڑا سخت رد عمل اس پر دے دیا، کل بھی دے دیا، کل رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، آج باقی جو تقاریر ہوئیں وہ بھی جذباتی اور غصے سے بھرپور تھی۔ اب راستے کیا ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ بچا ہے؟ حکومت یہاں کیا کر سکتی؟ میاں صاحب کیا حکومت کے ساتھ لنکڈ ہیں یا ان کا راستہ کو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا؟ آپ کو کچھ سولوشن بھی پتا تھا، کیا سولوشن ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیشہ کاشف صاحب دنیا کی جنگیں بھی جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ریزالو ہوتی ہیں۔ آئیڈیلی دیکھیں 5.6 کروڑ نوجوان ہیں ہمارے پاس، جب آپ اس کے اندر فیولنگ کرتے ہیں نا تو وہ فائر کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، انکنڈیشنل کریں نا، کہ آئیں بات چیت کریں، مسئلہ مکائیں۔ بالکل یہاں پہ تو غصہ ہی ہے، پہلے معافی مانگو، تعمیری سیاست کرو، مطلب اسی تنخواہ پہ کام کرو تو آگے چلے۔ میری بات سنیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ریگڈ الیکشن ریورس ہوا؟ جب پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا تو آج بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج کا کنٹروورشل ہے الیکشن، بالکل ہے، تو پچھلا بھی تھا، اس سے پچھلا بھی تھا اور اس سے پچھلا بھی تھا۔ پھر وہی والی بات ہے، اب 9 مئی کے واقعہ، سال کے الیکشنز یار اس ملک میں کب؟ اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے 9 مئی کا، اس میں اگر آپ، اور کیوں نہیں ہوا سر، اس کے اوپر نہ جج نہیں جاتے، لیکن آپ سزائیں دے دیتے، انیشیٹو لے لیتے تو آج یہ غبار بھی لوگوں کا نہیں پھٹتا۔ دیکھیں سزا اور جزا کا نظام ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ جب تک پاکستان میں سزا اور جزا کا نظام انصاف کا نہیں آئے گا، اس ملک کی سمت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ پرنسپل ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے، مجھے پتا آپ کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، I know, I understand your angle, but again میرا کیا اینگل ہے یار؟ اس ملک میں سزا جزا نہیں ہے، اسی لیے سب بچ جاتے ہیں۔ نہیں سر، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سزا جزا دینے والے کے پیچھے بھی دیکھا کریں۔ میں آپ کو جانتا ہوں نا سر، آپ کی جرنلزم کو، تو میں کہتا ہوں، میری کہتا ہوں کہ پھر کھڑے ہونے والے بنے، پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیٹ کے اور سو کے کھڑے ہوں، تو جب کھڑے ہوں گے اور آپ کی اپنی فائلیں دیکھیں، یہاں نمبر 804 یہاں بڑی سیٹوں پہ، یہاں بڑی سیٹوں نمبر 804 کھڑا ہوا، میں میری بات نہیں کھڑا ہوا، جو کھڑا ہوا وہ اتنا بری طرح وہ اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے نا، لیکن کھڑا ہوا تو نہیں، کھڑے ہونے کی ناکام کوئی، کھڑے ہونے کا فائدہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں اپنا پاپولیرٹی ویو کے اوپر اپنے الیکشن جیتے آتے، پالیسی دیتے ہیں، یہ سیاست ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یہ نہیں بنے گا، یہ بنے گا، آگ لگا دیں گا، پول لگا دیں گا۔ ایک سیکنڈ، میرا سوال سر، ٹو بی فیئر ٹو دا سچویشن، ایک چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آ گئی تھی کہ الیکشنز، ابھی تو زبیر صاحب نے بھی کہہ دی، کیوں نہیں ہوئے خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن؟ کیونکہ مقبولیت اس کے پاس، انہوں نے کہا یہ ان حالات میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے جہاں وہ جیت جائے۔ ہونا یہی تھا۔ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن، دیکھیں آپ ماحول کریٹ کرتے ہیں، ساروں کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں کام ہوتا ہے۔ ماحول خراب، پاکستان میں کبھی بھی الیکشن ماحول میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج سے اس کی ہسٹری ہے 75 سال کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کاشف صاحب کو ایک اور بھی دیکھنا ہے، میجورٹی منصب، بڑے منصب پہ چھوٹے چھوٹے ننھے بیٹھے ہوئے، اور ان کی اتنی کمزوریوں کی فائلیں ہیں، اتنی کمزوری کی فائلیں۔ حضرت آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، جب فائلوں کے اوپر تو مورل اتھارٹی تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، ان کی فائلیں اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بٹھائے جاتے ہیں تاکہ آسان ہوتا ہے۔ پھر وہ جب آنکھیں کھول کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پہلے وہ انڈا آیا تھا، مرغی آئی تھی، یہ ایک ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہے۔ منیب سے ایک آرگومنٹ پوچھنا، سوال پوچھنا، اس کے بعد آتا ہوں۔ حکومت کے لیے کیا راستہ ہے یہاں پر؟ اب خاموشی سے بیٹھ کر لڑنے دیں دونوں کو اور تماشا دیکھے اور کہے کہ ہمارا مخالف فارغ ہو گیا تو بلے بلے، اس کے علاوہ یہی راستہ نظر آ رہا ہے منیب، اگر آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو؟ دیکھیے قائد صاحب، یہ تو ویسے بھی دیکھا جائے نا، پاور پالیٹکس میں یہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا سیاسی حریف ایک بہت بڑی کسی طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی میں لگا ہوا ہے، تو پھر آپ تو somehow کسی نہ کسی طرح اس کے بینیفیشری بن رہے ہوتے ہیں، اور this is not the first time۔ ہاں، اسکیل پہ لڑائی کا چلے جانا، that is something different۔ اور یہ جو بات ابھی میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہونے دیں یا سب کچھ ہونے دیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یا کوئی ایسی بات وہ نہیں کہیں گے جس کا اس سے تعلق ہو کہ ان کی کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو جائیں، یا وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی جو مسلم لیگ نون لیڈ حکومت ہے اس کو کوئی پرابلم ہو جائے، وہ بڑے کیئرفلی ٹریٹ کریں گے۔ وفاق کی حکومت کا کوئی ایشو نہیں، کی ضرور بات پنجاب کی حکومت کا ایشو ہے،
صحیح کہا. وفاق کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب کا مسئلہ. لیکن میں پنجاب میں بھی ایک بات بتاؤں, نہیں وہ ہر ایک, آپ ان لوگ بھائیوں سے بات کریں منیب صاحب تو یہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ یار یہاں ہم ایس پی نہیں بدل سکتے, ہم کو بندہ تو پوسٹ آؤٹ کر نہیں سکتے, میں چیف سیکرٹری اپنا نہیں لا سکتا, آئی جی نہیں لا سکتا, آئی جی صاحب صاحب یہ کاشف صاحب بات یہ ہے ایسی حکومت وہ ہوتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے نا, کہیں مسئلہ بن جاتا ہے نا, کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے ورکنگ آور سمجھ نہیں آ رہے, تو وہ آگے کہتے ہیں یو سائنڈ اپ فار اٹ, آپ کو پتا تھا آپ نے کیسا کام کرنا ہے یار, آپ کو پتا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. ایک اور بات یاد رکھو بڑے بھیا, میاں صاحب ہمیشہ سائنڈ اپ فار اٹ اینڈ ہمیشہ اینڈڈ اپ ان ا فائٹ. وہ ہمیشہ یہ تاریخ ہے نا کہ اگر وہ تعلقات اچھے بھی رکھے تو آخر میں لڑائی تو ہو جاتی ہے. وہ اگر لڑائی کاشف صاحب ہونی ہے حضور والا, وہ لڑائی اگر ہونی ہے تو وہ اس وقت نہیں ہونی, اس وقت وہ لڑائی نہیں ہوگی. اس وقت پہلے انتظار کریں گے کہ یار ہمارا جو بڑا حریف ہے جس نے ہمیں پنجاب سے اکھاڑا ہے, یار یہ پہلے ان سے ڈیل کر لیں, ہم پھر بعد میں لڑ لیں گے. آخری 72 صاحب there is another issue, اگر if I may, جی کوئکلی, یا ایک سیکنڈ سر میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ابھی جو میاں صاحب کی جتنے ان کو سیاسی نقصان پہنچا, جتنا ان کے اپنے پرابلمز یا سب کچھ ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ہیں جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ مسائل سب کچھ ہیں. اب جو چیز پورٹرے کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, یا جو بات مولانا ثناء اللہ صاحب ایگزیکٹلی تو وہ نہیں کرتے, لیکن میاں جاوید لطیف صاحب تو یہ امپریشن دیتے ہیں نا کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکا گیا. اب یہ بات, اس کا تاثر جب آپ کور پی ایم ایل این کے اندر گھستے ہیں, they disagree with that and to the extent کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کسی پارٹی میٹنگ کے اندر یا کسی شخص کو یہ بات نہیں کہی کہ یار میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا ہے یا میرے ساتھ کسی نے سازش کی ہے. لیکن منیب آپ کو اس کا بھی بتا دوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو چپ کرانا میاں صاحب کے لیے 12 سیکنڈ کا کام, زیادہ میں 12 سیکنڈ بتا رہا ہوں, 2 سیکنڈ کا کام. میاں صاحب بس ختم, لیڈر کرواتا ہے یار, ہمیں نہیں پتا کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھلاتے ہیں. جب میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب کر دیں گے, میاں صاحب چھا جائیں گے.